أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. یہ سورۃ المنافقون ہے اور مدنی صورتوں میں سے یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس سے پہلے بھی 28ویں پارے میں جتنی صورتیں گزری ہیں وہ سب کی سب مدنی صورتیں ہیں، بلکہ 28ویں سے پہلے 27ویں کی آخری صورت سورۃ الحدید، وہاں سے مدنی صورتوں کا تسلسل شروع ہوا، اور 28ویں پارے کی ساری صورتیں مدنی ہی ہیں، اور مدنی صورتوں کے اندر احکام ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں ایک ریاست کا قیام فرمایا، خلافت کا قیام فرمایا، اور اس ریاست اور خلافت کو ختم کرنے کے لیے یہود نے بھی، منافقوں نے بھی، مشرکین نے بھی ہر طرح کی سازشیں کی، لیکن اللہ جل جلالہ نے ہمیشہ انہیں ناکام فرمایا۔ کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں برے الفاظ تاکہ لوگ ان سے کٹ جائیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر حملہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بری باتیں، اور مقصد یہ کہ تاکہ لوگ ان کے قریب نہ آئیں، گویا کہ اس ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے، اور کبھی باہمی افراط تفریط اور کبھی باہمی تفرقہ بازی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انصار اور مہاجرین میں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے مواخات قائم فرمائی تھی، بھائی چارگی کو قائم فرمایا، منافقوں کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ اس بھائی چارگی کو کسی طرح سے توڑ دیا جائے، اور یہ جو آپس میں انصار اور مہاجر مل گئے ہیں اور ایک جان ہو گئے ہیں، اور انصار اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، انصار نے اپنے مالوں کو مہاجرین کے سامنے پیش کر دیا، آدھے آدھے مال دے دیے اپنے مہاجرین بھائیوں کو، یہاں تک بھی کہہ دیا جس کے یہاں 2 بیویاں تھیں تو اس نے کہا اپنے مہاجر بھائی سے کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہو جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ اس قدر باہمی محبتیں پیدا ہوئیں، لیکن ہمیشہ سے یہ ذہن نشین فرمائیے گا، کفر کو یہ بات کہاں گوارا رہتی ہے کہ مسلمان باہمی متفق رہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو توڑنے کی اور مسلمانوں کی وحدت کو اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور وہ کفر کبھی مسلمانوں کے اندر ایسے افراد کو چھوڑتا ہے جن کو وہ خریدتا ہے، اور وہ خرید کر جن کا ہدف اور منصوبہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا، اختلاف اور افتراق پیدا کرنا، آج بھی اسی قسم کی صورتیں ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے لیے ایک مثال ہے،
اور کوئی آج کا واقعہ اور مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ماضی میں نہ ہوا ہو اور اس قسم کے حالات ماضی میں نہ آئے ہوئے ہوں اور جس کے متعلق ہمیں قرآن و سنت میں کوئی ظاہراً یا کوئی اشارتاً کنایتاً ہمیں حکم نہ ملتا ہو. ہر بات کا حکم ہمیں ملتا ہے. یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ المنافقون، یہ 11 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل صورت ہے، اور یہ سورہ مبارکہ سن 6 ہجری کی بات ہے، یعنی مدینہ منورہ میں جانے کے 6 سال کی بات ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے، اس کو غزوہ بنو المصطلق کہا جاتا ہے. یہ غزوہ بنو المصطلق ایک قبیلہ تھا بنو المصطلق، اور اطلاع یہ ملی کہ اس قبیلے والوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا اور حملے کا ارادہ کیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، پیش قدمی آپ نے کی، اور اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ حارث بن زرار، اس کا نام تھا حارث بن زرار. خیر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس پہنچ گئے، اور دونوں فوجیں آمنا سامنا ہوئیں اور تیر اندازی ہوتی رہی، اور جس طرح سے میدان میں جنگ ہوتی ہے وہ جنگ کی نوبت نہیں آئی. تیر اندازی مسلسل ہوتی رہی، اور اس تیر اندازی کے نتیجے میں بہرحال کفر جو ہے کافر بنو المصطلق والے پیچھے ہٹ گئے، اور وہاں سے بڑا مال غنیمت بھی حاصل ہوا اور قیدی بھی حاصل ہوئے، اور قیدیوں میں کچھ عورتیں بھی حاصل ہوئی. اور ان قیدیوں میں عورتوں میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی تھی. یہ اس سردار کی بیٹی تھی. حارث بن زرار جو سردار تھا اس کی بیٹی تھی، اور یہ بھی قیدی بن کر آئی. اور یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے حصے میں آئی، اور انہوں نے ان کو آزادی کے لیے بدلے کتابت کا معاملہ طے کیا. بدلے کتابت یہ ہوتا تھا کہ جناب اتنے اتنے پیسے تم ادا کر دو تو تم آزاد ہو، اس کو کہتے ہیں بدلے کتابت. اتنے اتنے پیسے تم دے دو، کوئی بھی طے کر لیتے تھے. کچھ لوگ یوں کہا کرتے تھے میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، اس کو مدبر کہتے ہیں. مدبر، اس غلام کو مدبر کہا جاتا تھا. اور جو آدمی یہ کہتا تھا کہ اتنے اتنے پیسے تم کما کر مجھے دے دو تم آزاد ہو، یعنی اپنی قیمت خود کما کے دے دو تم آزاد ہو. تو ان کے ساتھ بدل کتابت کا معاملہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا، اور یہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ کے رسول میں اب مسلمان ہو چکی ہوں اور میں اتنا بدل کتابت نہیں ادا کر سکتی، میں کہاں سے ادا کروں، آپ میرے ساتھ ہیلپ فرمائیے، مدد کیجیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بدل کتابت ادا کرایا، اور ادا کرنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے کہا اب آپ کی مرضی، ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا اپنے قبیلے میں؟ کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ نکاح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اس نکاح کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس قبیلے کی جتنی بھی خواتین اور جتنے مرد قیدی تھے صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا. کیوں جی؟ رسول اللہ کا خاندان ہو گیا، یہ رسول اللہ کے سسرالی ہو گئے، اب ہم ان سے کیسے خدمت حاصل کریں گے؟ اور ادھر اس حسن اخلاق کا کہ دشمن ہے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا، نکاح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو بیوی بنانا، اس کو گھر کی عزت دینا، اس کو گھر کی زینت بنانا، اسے گھر کی ملکہ بنانا. یہ اتنی عزت والا معاملہ تھا، اور ہے اسلام میں اتنی عزت والا معاملہ ہے کہ غزوہ قبیلہ بنو المصطلق والے بہت ہی اس سے متاثر ہوئے کہ اچھا یہ نبی کے اتنے بڑے اخلاق کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے ہماری بیٹی کو آزاد کر کے عزت کے ساتھ اپنے عقد میں لیا، نکاح میں لیا. تو اس قبیلے کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ جو ان کے والد تھے حارث بن زرار وہ بھی مسلمان ہو گئے.
تو اس طرح سے یوں سمجھیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد شادیاں ہوئی ہیں، ان شادیوں کی یہ برکتیں تھیں اور ان کے فوائد تھے کہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے. آپ کے خاندان بڑھتے گئے، خاندان جیسے جیسے آپ کے بڑھتے گئے تو لوگ آپ کے قریب ہوتے گئے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب ام المومنین میں ان کا شمار ہونے لگ گیا، تو ظاہر سی بات کہ اب پورا خاندان عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. یہ کون سا خاندان ہے جی؟ یہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان. سبحان اللہ. سمجھے بھائی؟ تو یہ اس لیے تعدد ازواج، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازواج کا معاملہ، زیادہ شادیاں آپ نے اس لیے کی. خیر، القصہ مختصر، یہ غزوے سے واپسی ہو رہی تھی. جب واپسی ہونے لگی تو واپسی پر ہی ایک جگہ پر پانی کا جو کنواں تھا، اس کنویں پر ایک انصاری اور مہاجر کی آپس میں بات بگڑ گئی تھوڑی سی. تو اس پر ایسا ہوا کہ مہاجر نے یا للمہاجرین، اے مہاجروں میری مدد کرو. انصاری نے یہ پکارا یا للانصار، اے انصاروں میری مدد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی. اس لیے آپ تصور کریں کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ 600 سال میں قبائلی جنگیں چلی آ رہی تھی. تو ابھی تو اسلام آیا ہے اور ابھی مدینہ منورہ میں آپ کو گئے ہوئے 6 سال ہو گئے. تو صدیوں پرانی جو جنگیں چھڑی ہوئی تھی وہ آگ بجھا تو دی، لیکن چنگاریاں تو تھی نا، کسی بھی وقت بھڑک اٹھتی تھی وہ بات. تو جیسے ہی جناب انصار اور مہاجر کا نعرہ لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت غصے ہوئے گا، کیا تعصب اور بدبودار نعرہ لگایا تم لوگوں نے، اور میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، یہ کیا بات ہے. اور عجیب بات یہ تھی کہ اس میں غلطی مہاجر کی تھی. تو اب انصار میں چیمیں گوئیاں ہونے لگ گئیں کہ جناب ہم نے ان کو یہاں پناہ دی ہے، پناہ دینے کے بعد آج یہ موٹے تازے ہو گئے، کھانے پینے کے قابل ہو گئے، اور آج انہوں نے ہمیں دبارہ شروع کر دیا. خاص طور پر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ تو بول اٹھا، سمن کلبا کا یاکل کا، اپنے کتے کو موٹا کرو، کھلاؤ، اور جب وہ موٹا ہو جائے تو تمہیں ہی کھائے گا. اور کہنے لگا خبردار آئندہ کے لیے ان مہاجروں پر کوئی نہ خرچ کرے، ان کو خرچ کیا، ان کو ہم نے دیا، ان کو ہم نے کھلایا، ان کو پلایا، ان کو جگہ دی، اور آج یہ ہمارے خلاف ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، چھوٹے صحابی تھے، چھوٹی عمر کے تھے. انہوں نے یہ جملے سن لیے، سیدھے دوڑے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کہنے لگے رسول، عبداللہ بن ابی جو منافق ہے اس بدبخت نے آپ کی شان میں گستاخی کی، اور اس نے آپ کو ذلیل کہا، اور اپنے آپ کو اس نے عزت والا کہا، اور اس نے کہا کہ میں مدینہ جا کر ان ذلیلوں کو یہاں سے نکالوں گا اور ان پر مت خرچ کرو. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بیٹا صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا جی صحیح کہہ رہا ہوں. بیٹا تم نے غلط تو نہیں سنا؟ دیکھو نا یہ کیا چیز ہے کہ اگلے سے تحقیق صحیح طرح سے پوچھو. بیٹا تم نے کوئی غلط تو نہیں سنا؟ ایسا نہ تم جذبات میں آگے. نہیں میں نے صحیح سنا ہے، صحیح. صحابہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے، سب صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ عبداللہ بن ابی نے آج یہ غلیظ بکواس کیے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول اجازت دے اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں. سعد بن معاذ انہوں نے کہا، قبیلہ اوس کے سردار تھے، یہ اوس اور خزرج مدینہ کے دو قبائل تھے. تو اوس کے سردار تھے، اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں قتل کرتا ہوں. سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی بھی خزرجی تھا، خزرج کا تھا. انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو، کہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے نا، میرے خاندان کا، اور تم کہہ رہے ہو میں قتل کروں. پھر سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان دونوں نے مل کر کہا اللہ کے رسول
اس شخص کو اگر آپ نے قتل کروا دیا یا کر دیا تو فتنہ پیدا ہو جائے گا مدینہ میں، کیونکہ سردار ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج والے اس کو اپنا سردار تسلیم کر چکے تھے، صرف بات رہ گئی تھی کہ صبح اس کی تاج پوشی کرنی تھی، اس کے سر پر جناب تاج رکھنا تھا حکومت کا، اور اتنے میں آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو سارا کا سارا مجمع اوس خزرج کا آپ پر ٹوٹ پڑا، آپ کو سردار مان لیا، اس کی سرداری ہو گئی ختم۔ تو اصل میں اس کو وہ ابھی تک چبھ رہی ہے بات، اور اگر آپ نے ایسا کروا دیا تو نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کرا دیا تو لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے۔ کچھ صحابہ نے عباد بن بشر سے کہا، عباد بن بشر بھی انصاری تھے، کہ بھائی تو بڑا آدمی ہے وہاں کا، اور یہ انصار کے شروع کے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مدینہ میں پناہ دی تھی، کہ تم قتل کرو۔ کہا نہیں۔ خیر یہ باتیں ہوتی رہیں، آپ نے یہاں سے سب صحابہ کو اٹھنے کا حکم دیا، نکلو چلو، یعنی باتیں اس طرح سے چے میں گوئی ہونا شروع۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ترجمہ تو بعد میں کروں گا، یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نکلو یہاں سے، چلو، مشغول کر دیا۔ فرصت جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کو جنم لیتی ہے، آپ نے مشغول کرا دیا۔ جیسے ہے فوج ساری کی ساری روانہ ہوئی، آپ نے اس کو بلایا، عبداللہ بن ابی کو، کہا تو نے یہ کہا؟ نہیں جی، میں کہہ سکتا ہوں آپ کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ وہ لمبی لچھے جار اس نے تقریر کی جی۔ جب اس نے لمبی چوڑی تقریر کی تو صحابہ کے جو اکابر صحابہ تھے بڑے، تو وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، سب کے سب اب زید بن ارقم کو جنہوں نے آ کے شکایت لگائی تھی ان کو ذرا بری نگاہ سے دیکھنے لگے کہ شاید اس بچے نے غلط بیانی کی۔ زید کہتے ہیں میں ہو گیا پریشان، بہرحال اللہ سے شکایت کی، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے میں نے یہ باتیں سنی ہیں، اور میں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول میں اس شخص سے محبت کرتا تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن جب آپ کی گستاخی میں نے سنی ہے تو بس میرے دل سے یہ اتر گیا، اور اللہ کی قسم یہ تو یہ ہے اگر میرا باپ بھی ہوتا تو اسے بھی میں معاف نہ کرتا۔ تو بہرحال یہ پریشان تھے، تو راستے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ پھر راستے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ مدینہ جا کر نازل ہوئی۔ اور ایک اور عجب اور عجیب ترین بات یہ ہوئی کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ جو منافق تھا نا، ان کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ یہاں ہمارا عبداللہ تو نہیں بھائی، خاندان میں کوئی اور عبداللہ تو نہیں ہونا چاہیے، اب ہم تو یہ کہتے ہیں وہاں باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، وہاں عبداللہ بن عباس بھی ہے، عبداللہ بن عمر بھی ہے، عبداللہ بن مسعود بھی ہے، وہاں پر عبداللہ بن عمر بن عاص بھی ہے، عبداللہ بن زید بھی ہے، اتنے سارے عبداللہ، کوئی لڑائی نہیں۔ تو یہ کچھ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ نہیں بھائی خاندان میں یہ نام ہے جی، نہیں جی یہ نام ہے، ہم نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھو گے بھائی؟ خیر یہ جو مخلص صحابی تھے عبداللہ، اسی کا بیٹا، کس کا؟ ہاں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کا بیٹا، وہ مخلص صحابی تھا۔ انہوں نے تلوار نکال لی، آج باپ کو قتل کروں گا، اور مدینہ منورہ میں جہاں داخل ہونے کا راستہ تھا نا وہاں راستے میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں چھوڑوں گا یا تو گردن اڑاؤں گا۔ اور انہوں نے آ کر کہا رسول اللہ کو، اللہ کے رسول دیکھیے اگر آپ نے میرے باپ کو کسی اور سے قتل کروا دیا تو ممکن ہے اس قاتل کو میں دیکھوں اور میرے اندر باپ کی محبت بھڑک اٹھے، میں برداشت نہ کر سکوں اور میں اس کو مار دوں اور پھر میں گناہگار ہو جاؤں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کام میں خود انجام دیتا ہوں، یہ کام میں خود انجام دیتا ہوں، میں خود اس کی گردن آپ کے پاس لے کے آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں تجھ سے قتل کروانا چاہتا ہوں نہ کسی اور سے قتل کروانا چاہتا ہوں، یہ میرا ہرگز ارادہ نہیں۔ پھر یہ چلے گئے، جا کے راستے میں بیٹھ کے کہا ٹھیک ہے اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک یہ زبان سے میرا باپ اقرار نہیں کرے گا کہ عزت رسول اللہ کی ہے اور میں ذلیل ہوں۔ کھڑا ہو گیا
اور جو بھی آ رہا ہے دیکھ رہا ہے میرا باپ کہاں ہے، باپ کہاں ہے، باپ کہاں ہے، باپ آیا راستہ روک دیا. اب سب لوگ ملامت کر رہے ہیں، بیٹا باپ ہے باپ ہے. کہ ٹھیک ہے باپ ہے لیکن اللہ اور اس کا رسول پہلے ہے. ٹھیک ہے باپ ہے لیکن اللہ اور اس کا رسول پہلے ہے. یہ یہاں اقرار کرے کہ یہ ذلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں تو اندر داخل ہونے دوں گا، ورنہ نہیں داخل ہونے دوں گا. تصور تو کرو. بالآخر اس نے اقرار کیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس دیکھو میرے بیٹے کا حال دیکھو، بیٹا میرا دشمن ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ آپ سفارش کریں، یہ بیٹا میرا دشمن ہو گیا. تو وہ کسی کی بات کر نہیں، بس جب تک یہ زبان سے ایک بار یہ کہے گا کہ ہاں میں ذلیل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، تو میں چھوڑ دوں گا. بالآخر اس نے اس کا اقرار کیا تو بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑا. بات سمجھے بھائی. دوسری طرف اب وہ دوسرا جز بات کا رہ گیا کہ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپس میں چے میں گوئیوں ہونے لگ گئی تو آپ نے کہا چلو یہاں سے. لشکر کو آپ نے واپسی روانہ کر دیا. ہوتا یہ تھا کہ اگر صبح لشکر چلتا تھا تو تقریباً چاشت کے وقت روکتے تھے، تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے، پھر ظہر کے بعد پھر چلتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر جناب اسی طرح سے رات آخری پہر میں چلتے تھے. تو اس طرح سے وقفے سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے چل کر پھر آرام کرتے تھے. 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹے آرام کر لیا پھر آگے چلے. آج یہ ہوا کہ صبح کو لشکر آپ نے چلایا، چلو چلتے 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 رات، ساری رات چلاتے، صرف نمازوں کے وقفے ہوئے، بس نمازوں کے لیے اترے، باقی آپ نے بیٹھنے نہیں دیا کسی کو، بس نماز پڑھی پوری چلو. سارا دن چلا، ساری رات چلے، اگلا دن ظہر تک چلے. بات سمجھے؟ اگلے دن ظہر تک چلے. تو صحابہ کہتے ہیں جب ظہر کے وقت آپ نے ہمیں رکنے کا کہا نا تو ہماری رانیں ٹانگیں جواب دے چکی تھی، اس لیے کہ اونٹ پر سواریوں پر ان پر سوار ہونا کوئی یہ آج کی مرسڈیز تو ہے نہیں، آرام دہ گاڑی تو ہے نہیں. تو آدمی کا ظاہر پیر ٹانگیں پھیلتی ہیں تو آدمی تھک جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب رکنے کا آپ نے کہا تو اتنے ہم نڈھال ہو گئے تھے کہ جانوروں کی رکابوں پر پیر ہمارا نہیں رکھا جا رہا تھا، اتنے پیر سن ہو گئے تھے. ہم نے اپنے آپ کو اوپر سے لڑکایا، نیچے لڑکا کر نیچے اترے. تو یہاں یہ بات یہ عرض کرنی تھی کہ اتنا مشغول آپ کا، جیسے ہی لڑک کے نیچے گرے نا بس وہیں سو گئے، ہوش ہی نہیں تھا کوئی بات کرنے کا، کسی سے کوئی تبصرہ. تو بھائی وہ جو تبصرے ہوتے ہیں نا، ان تبصروں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ مہم اور یہ ترکیب اختیار کی کہ چلائے مصروف رکھا آپ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جن گھروں میں فرصتیں ہوتی ہیں نا وہاں پھر جناب ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. جہاں کام ہوتا ہے، مصروفیات ہوتی ہیں، دنیا کے کام سے فارغ ہوئے تو عبادت، قرآن کی تلاوت، نیک اعمال، اس میں فرصت ہی نہیں ہے لڑنے کی، فرصت ہی نہیں ہے کوئی دل میں بات سوچنے کی، تو وہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. جہاں فرصتیں ہوتی ہیں تو وہاں جھگڑے. تو جہاں آپ گھر میں جھگڑے دیکھو نا، کام میں لگاؤ، بیٹوں کو کام میں لگاؤ، بچیوں کو کام میں لگاؤ، اپنے آپ کو بھی کام میں لگاؤ. تم فارغ بیٹھو گی نا تو ذہن کے اندر شیطان 10 وسوسے ڈالے گا، شوہر کے متعلق، سسر کے متعلق، ساس کے متعلق، ماں باپ کے متعلق. اس لیے فارغ مت بیٹھا کرو، اپنے گھر میں مطالعے کا نظم بناؤ. موبائل کے ساتھ مشغولیت یہ آپ کی مشغولیت نہیں ہے، یہ آپ کی تباہی ہے، یہ آپ کی نسلوں کی تباہی ہے، یہ بربادی ہے آپ کی. اس لیے اپنے گھر میں ایک دارالمطالعہ رکھو، مطالعے کی ایک کمرہ ہو، وہاں آپ کی کتابیں خوبصورت اچھی کتابیں ہوں، بہترین کتابیں ہوں. جب فرصت ہو وہاں جا کے بیٹھیں تاکہ مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہو، نسلوں میں شوق پیدا ہو، اولادوں کو نیک تربیت دو. بھائی صحابہ کی سیرت پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو. صحابہ کی سیرت پڑھنے سے اتنا لطف آئے گا آپ کو، جب پڑھنا آپ شروع کریں گے تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا، ایسی زندگی. تو بھائی اس لیے اپنے گھروں میں مصروفیت پیدا کرو. اب آئیے، اب جو کچھ میں نے آپ کو واقعات سنائے ہیں نا، ان پورے واقعات کے مطابق اس کا ترجمہ آپ دیکھیے گا. ساری کی ساری من نوان کی باتیں اس میں آ رہی ہیں، دیکھیے گا. اذا جاءک المنافقون،
جب آئے آپ کے پاس منافق لوگ، اذا جب، جاء کا آئے، جاء آئے، کا آپ کے پاس، المنافقون منافق لوگ، قالو کہنے لگے، نشہد ہم شہادت دیتے ہیں، انکا لرسول اللہ، انکا بے شک آپ، لرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم اللہ خوب جانتا ہے، انکا لرسول بے شک آپ اللہ کے اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد اللہ شہادت دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون بے شک منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن منافقوں کی گواہی جھوٹی ہے، وہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے گواہی نہیں دے رہے۔ یہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے آ کر کہا تھا اللہ کے رسول میں تو شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں بھلا آپ کو گالیاں دے سکتا ہوں؟ قسمیں کھا کے کہنے لگا میں آپ کو گالیاں دے، میں کیسے، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب اگلی بات سنیے گا، اتخذوا ایمانہم، اتخذوا بنا لیا انہوں نے، ٹھہرا لیا، ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتن ڈھال کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے، اس لیے کہ قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے، جان چھڑا لیتے تھے، قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسلمان تصور کراتے، جس کے نتیجے میں مال غنیمت بھی بٹورتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت بھی حاصل کرتے۔ لیکن فصدوا عن سبیل اللہ، لیکن یہ دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، انہم بے شک وہ لوگ، ساء بڑا برا کام انہوں نے کیا ہے، جو کیا ہے انہوں نے بڑا بدترین نفاق اور منافقت ان کے دلوں میں پائی جا رہی ہے۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ بدترین جرم کیوں ہے؟ ذالک بانہم، اس لیے کہ بانہم آمنوا، وہ ایمان لائے، ظاہری طور پر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کر دیا۔ کیسے کفر کر دیا؟ نبی کی توہین کر کے کفر کر دیا، نبی کی گستاخی کر کے کفر کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فطبع علی قلوبہم، مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، اب یہ دین کو نہیں سمجھ سکتے، اب یہ نبی کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے، اب یہ دین اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ دیکھیں گے ان کو، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، کہ ان کی شکل و صورت، ان کی گفتار اور ان کی جناب گفتگو کا انداز ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی پکا مخلص ہے ہی نہیں ہے۔ آج بھی میرے عزیز یہودی تمہارے اندر آ کے گھسیں گے اور وہ تم سے ہمدردیاں ظاہر کریں گے اور تم سے محبتیں ظاہر کریں گے، اور تم یہ کہو گے بھائی بس اس جیسا تو کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا، اس جیسا تو کوئی مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی مولوی لوگ یہودیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں، دیکھو نا یار ہمارے مسلمانوں سے تو اس کے اخلاق اچھے ہیں، کبھی بھی آپ سے وہ بدتمیزی سے بات تھوڑی کرے گا۔ ارے میرے عزیز آج کل تو یہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، آپ اگر سمجھیں اس بات کو، آپ دیکھیے فیس بک پر کتنے کفریہ نظریات پھیلائے جاتے ہیں اور ہماری نئی نسل کو جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ دوستی، پہلے دوستی، کوئی لڑکی بن کے دوستی لگاتا ہے، کوئی لڑکا بن کے دوستی لگاتا ہے، کوئی کیا بن کے دوستی لگاتا ہے، کوئی امریکہ جانے کی لالچ دیتا ہے، کوئی اس ویزے کی لالچ دیتا ہے، اور جیسے ہی یہ مسلمان جال میں پھنستا ہے پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی شوشہ اور اعتراض چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا ذہن پاک صاف تھا، اب اس کے ذہن میں تشویش پیدا ہو گئی، اور اس اللہ کے بندے کو توفیق ہوئی نہیں ہے کسی مولوی کے پاس جانے کی۔ کیوں؟ مولویوں کی برائی پہلے سے وہ ذہن میں ڈال چکا ہے، وہ زہر ڈال چکا ہے۔ تجھے خود سرچ کرنا چاہیے، تجھے خود ریسرچ کرنا چاہیے، تجھے خود پڑھنا چاہیے، تجھے خود یہ کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مفتی گوگل صاحب موجود ہیں، وہاں سے سارا کچھ پوچھ سکتے ہو۔ تو وہ یوں کرا کے کیا کر دیتا ہے؟ نوجوانوں کو مساجد سے کاٹتا ہے، علماء سے دور کرتا ہے، علماء سے دور کرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ وہ وسوسے ان کے ذہنوں میں ڈال کے اسلام سے دور کر کے ملحد پیدا کرتا ہے، الحاد اور ارتداد۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے علم کے لیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سینکڑوں جوان مرتد ہو گئے، سینکڑوں جوان الحاد پہ پہنچ گئے، کس وجہ سے؟ اس فیس بک اور اس میڈیا کے ذریعے سے۔ بات سمجھے جی؟ اور اب تو یہ تک بات آ رہی ہے
کہ مدارس کے قرب و جوار میں جو ہوٹلز ہیں وہاں جا کے اس قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ کسی طالب علم کو دیکھتے ہیں سیدھے سادے مسکین غریب کو، آؤ بیٹا بیٹھو، چائے پلاتے ہیں. ایک دن چائے پلائی، چائے کے پیسے دے دیے، دوسرے دن دے دیے، تیسرے دن دے دیے، آہستہ آہستہ دوستیاں لگاتے ہیں. اور ان کا وظیفہ مقرر ہے، مولوی کو ورغلانے کے اتنے ڈالر ملیں گے، عامی آدمی کو ورغلانے کے اتنے ڈالر ملیں گے، عام کو بہکاؤ گے تو اتنا، اور طالب علم کو بہکاؤ گے تو اتنا ملے گا، اس کو اگر مرتد کرو گے تو اتنا ملے گا. یہ آج کام ہو رہا ہے، اور ہمارا جوان، ہمارا مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے. ہمارا مسلمان کہتا ہے مجھے کمانا اور مجھے جناب بس یہی کام اور دندہ ہے میرا، اس کے علاوہ کیا کام ہے. وہ اپنی آمدنی کا 10% ذریعہ اپنے مذہب پر لگاتا ہے، اسلام کو خراب اور تباہ کرنے کے لیے اپنی آمدنی کا 10% لگاتا ہے. ہم بڑی مشکل سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، بڑی مشکل سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَىٰ. کیا کریں، کس کو آدمی گلہ کرے بھائی. کیسی کیسی نشستیں ہم رکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے، کہہ کے تھک جاتا ہوں بھائی. وہ 2 لے کے آنا، 3 لے کے آنا، 5 لے کے آنا، اللہ ماشاء اللہ. ہوٹلوں پر گھنٹوں کے گھنٹے لگ جاتے ہیں بیٹھنے میں، لیکن مسجد کی طرف رخ نہیں اٹھتے، مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے نئی نسل کے. تو یہ اگلی نئی نسل کی تباہی ہے. آج اس وقت یہاں آپ دیکھ لیں، اوپر میری مائیں بہنیں دیکھ لیں، ماؤں بہنوں کے پاس کتنی نوجوان نسل ہے، کتنی نئی لڑکیاں آ کے بیٹھتی ہیں. نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا نے ورغلا رکھا ہے، مصروف کر رکھا ہے، دنیا کے مشاغل میں، اس جالوں میں پھانس کے رکھ دیا ہے. آپ سنیے گا، اتخذوا ایمانہم جنۃ. ہاں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ. اور جب آپ دیکھیں گے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم آپ کو قد قامت بڑے اچھے لگیں گے، ڈیل ڈول سے، حلیے سے، لباس سے بڑا خوبصورت لگے گا. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اور اگر وہ کوئی بات کریں گے تو تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنو گے، اس لیے کہ جناب کیا کر رہا ہے، بڑی میٹھی باتیں کر رہا ہے، اور جناب یہ جناب کیا ہے، تحقیق پیش کر رہا ہے، اور یہ قرآن کے ساتھ انگریزی بھی بول رہا ہے. تو پھر ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ کون ہے، کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے. سمجھے بھائی. ابے خدا کے واسطوں، کل وہ ایک میرے پاس میسج آیا کسی خاتون کا بیچاری کا کہ میرے گھر میں میری اور میرے شوہر کے درمیان جدائی ہونے والی ہے. کیوں ہونے والی ہے بھائی؟ مرزا انجینئر کی وجہ سے. وہ مرزا انجینئر کو فالو کرتا ہے اور میں آپ کے بیانات سنتی رہتی ہوں، مجھے پتہ ہے وہ غلط ہے، اور میں جب شوہر کو سمجھاتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق دے دوں گا. یہ حال ہے. جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کے خلاف بکواسات کرتا ہے، اور علماء کے خلاف بکواسات کرتا ہے، کوئی علم کی چیز نہیں ہے، صرف سطحی باتیں ہیں اس کے پاس، صرف بتونی ہے، بتونی باتوں کا کھیل ہے بس، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے. تو بھائی کوئی حقیقت تو سمجھو، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو کہ قرآن و سنت کیا ہے. جس شخص کو قرآن و سنت سے کوئی سابقہ نہ ہو، صرف ترجمہ پڑھ کر، صرف ظاہری الفاظ کو دیکھ کر اور ظاہری اس کی زبان کی تیزی کو دیکھ کر آپ کیوں فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ایسے فتنے تو قیامت تک آتے رہیں گے. ایسے فتنے تو مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے. کیا آپ جانتے ہیں عبداللہ بن سبا جو ایک یہودی تھا اور جس نے سب سے پہلے شیعت کی رافضیت کی بنیاد ڈالی؟ آپ کو پتہ ہے کیسے اس نے بنیاد ڈالی؟ یہ یہودی تھا اور یہ ظاہر میں مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد شاندار واعظ تھا، واعظ کرتا تھا، اور ہزاروں لوگ اس کے مجمع میں اس کا واعظ سنتے تھے. کیا خوب باتیں کر رہا ہے، جنت، جہنم، آخرت، نبی کی محبت. اچھا، یہ اس کا پہلا اسٹیپ تھا. تو یوں واعظ کر کے اس نے لوگوں کو اپنے ارد گرد کر دیا، گھیر دیا. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ اس کا آیا کیا؟ اب دوسرے نمبر پر اس نے کیا کہ اہل بیت کی محبت. میں کیا کرتا ہوں، میرا عنوان ہے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے مناقب بیان کرنا. بھائی اہل بیت کے مناقب بیان کرنے میں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے؟ نہیں نا بھائی، ٹھیک ہے، اہل بیت کے مناقب بیان کرو. کوئی بھی مولوی کھڑا ہو کے اہل بیت کے مناقب بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد
تیسرا درجہ اس کا سٹیپ یہ آیا کہ اہل بیت کے مناقب کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان پر فضیلت دینا. اب یہاں سے کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے یا یہ تو غلط ہے. پھر اس کے بعد یہاں تک بس نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین پر، بکر عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دینا. اور جو آگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبا کر گئے تھے، بجھا کر گئے تھے، عصبیت کی آگ جو آپ نے بجھا دی تھی، انصار و مہاجر کے فرق کو آپ نے ختم کر دیا تھا، عربی اجمی کے فرق کو آپ نے ختم کر دیا تھا، قریش اور غیر قریش کے فرق کو آپ نے ختم کر دیا تھا، اس کی اس نے دوبارہ سے چنگاری کو اٹھایا. اور کیا کہنے لگا؟ ابو بکر، عمر، عثمان. ابو بکر جو ہے بنو تیم سے تھے، بنو ہاشم نہیں تھے. عمر بنو عدی سے تھے، بنو ہاشم نہیں تھے. عثمان بنو امیہ سے تھے، بنو ہاشم نہیں تھے. اور علی بنو ہاشم سے تھے، اور رسول اللہ بنو ہاشم سے تھے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا حق حضرت علی کا ہونا چاہیے. خاندان ہے تو یہ وہ خاندانی جو تعصب بجھا ہوا تھا نا، اس کو اس نے بھڑکایا. اور یہ کرتے 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 پھر حضرت عثمان کے زمانے میں یہ فتنے اتنے اٹھ گئے کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا، 10 بردار ہو جائیں. آپ 10 بردار ہو جائیں، خلافت سے 10 بردار ہو جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں. پھر وہاں سے یہ بنیاد چلتی آئی اور آج بھی ہم جو ہے اس فتنے سے جو ہے نقصان امت مسلمہ کو جتنا ہو رہا ہے وہ یہ حال آپ دیکھیں. تو آغاز کیا تھا؟ بڑا خوبصورت آغاز تھا، اور کچھ لوگ اس کے جناب داؤ میں آ گئے. یہاں تو ہمارے ملک کی مٹی ہے زرخیز، یہاں تو اگر چور ہے تو سب سے بڑا چور ہوتا ہے. یہاں اگر جناب دینی کام میں آگے جاتا ہے تو ٹاپ پہ جاتا ہے، دنیاوی میں جاتا ہے تو ٹاپ پہ جاتا ہے، اس لیے کہ صلاحیت والے لوگ ہیں. یہ خطہ سرسبز ہے. اور یہاں تو میں کہتا ہوں اگر کوئی خدائی دعویٰ بھی کرے گا نا، اس کو بھی 2 4 6 اس کے ماننے والے مل جائیں گے اس کو. سمجھے بھائی؟ تو اس لیے عبداللہ بن سبا سین کے ساتھ. تو یہ بھائی درخواست ہے کہ آپ اس طرح کی تقریروں سے، آج کل میڈیا پہ آنے والے بہت سارے ہیں، اور بہت سارے اور بہت ساری ہیں، بہت سارے بھی ہیں اور بہت ساریاں بھی ہیں. اب یہ سلسلہ بھی چل پڑا تو بہت سارے بھی ہیں اور بہت ساریاں بھی ہیں. تو میں خدا کے واسطے اپنے ایمان کو نہ خراب کرو، نہ اس کو سنو نہ اس کو. ایک جگہ رہو، ٹک کے رہو ایک جگہ پر، جم کے رہو ایک جگہ پر. خبردار دائیں بائیں نہ دیکھا کرو. میں اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، وہ گھوڑے کو آپ نے دیکھا نا کبھی جو روڈ پہ چلتا ہے، اس کے آنکھوں کے پاس لگا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے کہ وہ نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، سیدھا آگے دیکھے، بس سیدھا دیکھ کے چلتے جاؤ، بس سیدھا دیکھ کے چلتے جاؤ. اتنے سال سے آپ جڑے ہوئے ہو ایک مرکز میں، ایک جگہ میں جڑے ہوئے ہو، سیدھا دیکھ کے چلتے رہو بس. نہ اپنے آپ کو دائیں بائیں بھٹکاؤ، اور نہ جناب نئی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سب مل رہا ہے، جم کے بیٹھو، جم کے سنو، عمل کی نیت سے سنو، اللہ سے مانگو، اللہ خود راستے کھولے گا آپ کے لیے. چلو اب آپ دیکھیے گا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ دیکھیں گے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آپ کو اچھے لگیں گے ان کے جسم. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر آپ کہیں گے، اگر یہ لوگ کچھ بات کریں گے، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی بات کو بڑا توجہ سے سنیں گے. اچھا حال یہ ہے كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اندر سے کھوکھلے ایمان سے کھوکھلے. كَأَنَّهُمْ ایسے، خشبن جیسے لکڑیاں، مسندہ جن کو دیوار کے ساتھ سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا ہے. جی ایک تو وہ درخت لکڑی ہے جو اپنے تنے کے اندر کھڑی ہے، نیچے اس کی جڑیں ہیں، سرسبز ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، درخت ہے. اور ایک وہ لکڑی شاہ تیروں کی طرح جس کو جناب کھڑا کیا گیا ہے دیوار کے ساتھ، وہ دیوار کے سہارے پر کھڑی ہے. تو یہ ظالم بھی جیتے ہیں مسلمانوں کے سہاروں پر. اندر حد درجے کی بزدلی پائی جا رہی ہے، اندر حد درجے کا خوف پایا جا رہا ہے، اور نمبر 2 ایمان سے خالی ہیں، اندر ایمانی کوئی حرارت نہیں ہے. کأنہم خشبن مسندہ، ایسا ہے جیسا کہ لکڑیاں سہارا دی ہوئی. اگلی بات سنیے گا،
بزدل ہے نا، اندر بہادری نہیں ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، جب بھی کوئی آواز مدینے میں لگتی ہے اس آواز کو یہ گمان کرتے ہیں اپنے خلاف. مانا ہے کہ جب بھی کوئی آواز شور اٹھا نا، تو شور اٹھنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی کسی پر حملہ ہونے کی بات چل رہی ہے. آواز لگائی رسول اللہ چلو تیار ہو جاؤ، یہ آواز لگی، ایک دم سے ان کے دل میں خوف آیا کہ شاید ہمارے خلاف تو نہیں آواز لگ رہی ہے کہیں، نہیں سمجھے؟ تو اس لیے کہا یحسبون کل صیحۃ، ہر آواز کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. ہم العدو، یہ تمہارے پکے دشمن ہیں، یہ تمہارے پکے ٹھکے دشمن ہیں. فاحذرہم، آپ ان سے بچتے رہیے، ان پر اعتماد نہ کیجیے، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آئیے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غرق کرے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کر دے. انا یؤفکون، کہاں بھٹکتے پھرتے. کیا بددعائیہ کلمہ ہے. دو معنی ہیں، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے گا، یا یہ کہ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غرق کر دے. انا یؤفکون، کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں. اب اس کے بعد جب بات کھل گئی، یہ آیات نازل ہو گئیں، پتہ چل گیا زید بن ارقم نے ٹھیک کہا تھا، عبداللہ بن ابی نے کیا کہا، اس نے جھوٹ، عبداللہ بن ابی نے جھوٹ بولا ہے، اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے. اب اسے کہا گیا بھئی آج مت، تو معافی مانگ لے یار، معافی مانگ لے. لیکن سردار جو ہوتا ہے اس کو معافی مانگنے میں تو آر ہوتی ہے. نہیں جی میں کیسے معافی مانگوں گا، ارے چھوڑو بھائی، معافیوں شافیوں کا کام یہ ہم سے نہیں ہوتا، معافی شافی کا کام ہم سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے آئندہ نہیں کریں گے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس طرح کے متکبر لوگ. کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا تعالوا، آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے گا، آ جاؤ رسول کے پاس آ کے اپنی غلطی کا اعتراف تو کرو. لووا رؤوسہم، تو اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں. ورأیتہم یصدون، اور تو دیکھے گا یصدون، بے رغبتی اختیار کرتے ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی استغفار سے بھی تکبر کرتے، استغفار کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نبی، ان کی یہ بدترین عادت سواء علیہم، برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا. سمجھے بھائی؟ تو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. دوسرے مقام پر فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ایک بار نہ کریں، 70 بار بھی کریں تب بھی اللہ نے نہیں بخشے گا، تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا. کیوں؟ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رہنمائی نہیں دیتا کس کو؟ فاسق کا ترجمہ ایک اور میں کرتا ہوتا ہوں، فاسق کافر کو بھی کہتے ہیں، فاسق منافق کو بھی کہتے ہیں، فاسق مسلمان میں بھی جو ہوتا ہے اس کو ایک ایسا ترجمہ بتاؤ جو سب پر آ جائے، سب پر فٹ ہو جائے. اب اس لفظ کی تحقیق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، چلو آج پھر بتا دیتا ہوں، یاد تو رکھتے نہیں ہوں لیکن کیا کروں، سبق پرانا بھول گیا. فا سین قاف، فسق، ٹھیک ہے، یہ عربی بڑی عجیب زبان ہے. منافق نون فا قاف نفق، عربی زبان میں نفق سرنگ کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ عرب ممالک میں جائیں گے جہاں سرنگ آئے گی تو نفق لکھا ہوگا، نفق، ٹھیک ہے جی، نفق، نون فا قاف کا مطلب کیا ہے؟ سرنگ. تو اسی سے نفاق ہے. نفاق کرنے والا آدمی اپنے ایمان کو چھید کر رہا ہے، سوراخ کر رہا ہے، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک اور معنی ہے نفق. سرنگ جو ہوتی ہے، ایک جانور ہے گو، ٹھیک ہے، وہ نفق کرتا ہے، وہ سرنگ بناتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اور اس کے اندر سے 2 راستے چھوڑتا ہے. داخل ہونے کا راستہ الگ ہے اور خارج ہونے کا راستہ الگ ہے، نکلنے کا راستہ الگ دوسرے راستے سے. اب شکاری جب اس کے پیچھے جاتا ہے تو وہ ادھر جاتا ہے، بھئی یہاں سے اندر داخل ہوا،
اور وہاں جا کے وہ جم کے بیٹھ جاتا ہے، شکاری بیٹھ جاتا ہے وہاں، اس نے کتا بٹھا دیا، خود بیٹھ گیا، بھائی یہ واپس نکلے گا تو میں اس کو شکار کروں گا، لیکن وہ صاحب دوسرے راستے سے نکل چکے۔ تو منافق بھی یہی کام کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ تو اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فاسین کا فسق کہتے ہیں عربی زبان میں، فویسقہ ایک چوہے کو کہا جاتا ہے جو رات کو یا کسی بھی وقت گھر میں آتا تھا اور وہ جو چراغ جل رہا ہوتا تھا نا، اس چراغ کی بتی نکال کے لے جاتا تھا، اور بتی نکال کے لے جاتا تھا، جو عام طور پر وہ بتی بسا اوقات چمڑے کی ہوتی تھی، تو وہ چمڑے کو کھانے کے لیے وہ نکال کے لے جاتا تھا، اور وہ جدھر جدھر سے جا رہا ہوتا آگ لگاتا جا رہا ہوتا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ رات کو اپنے گھر کے چراغ بند کر دیا کرو، اس لیے کہ فویسقہ آئے گا اور یہ اس کی بتی نکال کے کھینچے گا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گھر کو آگ لگ جائے۔ یہ ہے فویسقہ، نکلنے والا۔ تو اب فاسقین کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اطاعت سے نکلنے والا۔ کافر ہے تب بھی اطاعت سے نکل رہا ہے، منافق ہے تب بھی اطاعت سے نکل رہا ہے، اور مسلمان جب اطاعت سے نکلتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ فاسق ہے۔ تو اس لیے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رہنمائی نہیں دیتا ان لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں، خروج اختیار کرتے ہیں۔ کیا اختیار کرتے ہیں؟ خروج۔ وہ ایک زمانے میں ایک فرقہ خارجی آیا تھا نا، خارجی خروج اختیار کرنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا تھا انہوں نے، تو ان کو بھی خارجی کہا جاتا تھا۔ اب یہ دیکھیے گا جو کچھ انہوں نے کہا تھا، یہ تو پیچھے آ گئی تمہید، اب اس کی مقصودی باتوں کو نقل کیا گیا۔ ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں منافق، یقولون کہتے ہیں، لا تنفقوا مت خرچ کرو علی من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے آس پاس رہتے ہیں، یعنی مہاجرین پر خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ خود منتشر ہو جائیں گے، جب کھانے کے لالے پڑ جائیں گے تو پھر جناب کیا ہو جائیں گے؟ منتشر ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ ظالم نہیں جانتے کہ شیب ابی طالب مکہ میں بھوکے رہ کے یہ لوگ آئے ہیں، لیکن رسول اللہ کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، یہ باتوں کو نہیں سمجھتے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے، للہ اللہ ہی کے پاس ہیں، خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، لیکن منافق لا یفقہون، اس بات کو نہیں سمجھتے کہ رزق کہاں پر آتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چندے پر یہ پلتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے چندے پر یہ پلتے ہیں۔ آج کل یہی الزام مدارس والوں کو بھی ہے، بھائی یہ تو ہمارے چندے پر پلتے ہیں جی۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تم سے کموا رہا ہے اور تو کما کر جناب ایک جگہ پر صرف کر رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کے پاس 24 گھنٹے بس بیٹھا ہی رہتا ہے، ادھر ہی سیکھتا رہتا ہے، سارا جو میں کماتا ہوں وہ یہ کھا جاتا ہے، کماتا میں ہوں کھاتا یہ ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، تجھے اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے۔ اور میرے عزیز جو خرچ کرتے ہو نا، کیا پتہ جو اس وقت مل رہا ہے وہ دین کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، اہل خیر کے ساتھ تعاون کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہو۔ انما ترزقون بضعفائکم، بے شک تمہیں رزق دیا جائے گا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے۔ تو اس لیے کہا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چندے سے پلتے ہیں، لہذا مہاجرین کو ہم نے چندہ دیا، ہم نے پیسے دیے، اس لیے جناب یہ موٹے تازے ہو گئے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک مدرسے میں ایک طالب علم داخل ہوا نا، تو اس نے اپنا بسترا رکھا ایک کنارے پر، اور جناب اس نے زور سے دروازوں پر، دیواروں پر مکے ادھر یہ سب وہ کراٹے کرنا اس نے شروع کر دیے نا۔ تو کسی نے پوچھا بھائی کیا کر رہا ہے؟ کہا بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کل جناب تم کھانا کھلاؤ اور پھر تم لوگ کہو گے کہ ہمارے محلے کا کھا گیا اور موٹا تازہ ہو گیا اور اب دیکھو لڑتا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے سے ایسا ہوں میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے سے ایسا ہوں بھائی۔ اللہ اکبر۔ یقولون، اب دیکھو یہ کہتے ہیں
لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینہ میں جائیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم نکال دیں گے، لیخرجن ضرور بضرور نکالے گا، الاعز عزت والا، منہا اس مدینے سے نکالے گا عزت والا، الاذل کس کو؟ ذلیلوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ذلیل کہہ رہے ہیں، ہم عزت والے ان کو نکالیں گے۔ ایک معنی یہ ہے کہ عزت والے ان ذلیلوں کو نکالیں گے، دوسرا معنی یہ ہے کہ الاعز طاقتور، ہم طاقتور ہیں اس لیے کہ مدینہ ہمارا ہے، ہم یہاں پہلے سے آباد تھے اور یہ ہماری جگہ ہے، ہم یہاں سے ان کو نکالیں گے، الاذل کمزوروں کو۔ دونوں معنی دونوں کے دونوں برے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اگر آپ ذلیل کہہ رہے ہو تو بھی بدترین بات، اور اگر آپ ان کو کمزور کہہ رہے ہو اور اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہے ہو تو تب بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ۔ اب اس کا وہی معنی ہے پہلے والے معنی کے اعتبار سے، اگر الاذل کا معنی ذلیل سے کریں اور الاعز کا معنی عزت والے سے کریں تو معنی ہو جائے گا عزت ساری کی ساری تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اور دوسرا معنی الاعز کا معنی میں نے کیا تھا طاقتور اور الاذل کا معنی میں نے کیا تھا کمزور، تو پھر معنی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری طاقت اور غلبہ اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اور رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لیکن منافق لوگ لا يعلمون نہیں جانتے۔ وہ کیوں نہیں جانتے؟ وہ عزت کا دار و مدار دنیا کی چیزیں سمجھتے ہیں، عزت کا دار و مدار دنیا نہیں ہے، عزت کا دار و مدار ایمان و اعمال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ جو بیماری ہے نا، اس بیماری کو سے یوں سمجھو کہ ایک بیماری آنے والی ہے، اور اس بیماری سے ایک بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور ایک بیماری سے حفظ ما تقدم کہ بیماری کے آنے سے پہلے پہلے کوئی اسباب و ذرائع اختیار کر لیں، ویکسینیشن کر لیں، بھائی انجیکشن لگا لیں، جی یہ کر لیں تاکہ یہ بیماری اثر انداز نہ ہو۔ تو اگر آپ نفاق سے بھائی اس کو صحیح کرو ذرا، نفاق سے اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو پھر پہلے سے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بیداری اختیار کرنی چاہیے۔ کیا اولاد اور مال کی محبت نفاق پیدا کرتی ہے، اولاد اور مال کی محبت کیا کرتی ہے؟ نفاق، اور نفاق پیدا کرتی ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کو چھید دیتا ہے، ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا خبردار لا تلہکم، ایمان والو لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کریں، لا تلہکم تمہیں غافل نہ کریں، اموالکم تمہارے مال سے مراد مال کیش بھی ہے، مال سے مراد پراپرٹی بھی ہے، مال سے مراد تمہارے گھر بھی ہیں، مال سے مراد تمہاری دنیا بھی ہے، یہ تمہیں غافل نہ کریں، ولا اولادکم اور نہ تمہیں تمہاری اولاد غافل کرے، عن ذکر اللہ کس چیز سے؟ اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد سے مراد پورا دین مراد ہے یہاں پر، اللہ کی یاد سے۔ اگر تم کمائی میں لگے ہوئے ہو اور نماز سے غافل ہو تو اس مال نے تمہیں نماز سے غافل کیا، اللہ کی یاد سے غافل کیا۔ اگر تم بچوں کو بہلانے میں آج بچوں کے پکنک پہ لے کے گئے ہوئے ہیں صاحب اور نماز دن کی ایک بھی نہیں پڑھی تو آج بچوں نے آپ کو نماز سے غافل کر دیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ آج جناب اتوار کو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، ایک نماز بھی فجر بھی رہ گئی جی، اور اس کے بعد جناب ناشتہ کیا تو پھر ظہر بھی رہ گئی تو پھر عصر بھی رہ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا آج اولاد اور کنبے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ پاک کی یاد سے کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے۔ تو جب اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوا، مال کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو دل میں نفاق پیدا ہوگا۔ بات سمجھے؟ تو یہ پہلا انجیکشن پہلے سے ہی لگا لو، پہلے سے ہی خبردار رہو اور اس چیز کا خیال رکھو۔ اور اگلی بات سنیے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو غافل ہو جائے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ثمرہ تغافل غفلت کا ثمرہ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ اپنا ہی خسارہ کرنے والا ہے، اپنی اولاد کا بھی خسارہ کرنے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ آؤ اب تمہیں ہم
علاج بتاتے ہیں نفاق کی بیماری کا علاج یہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس مال کی وجہ سے تم اللہ کے دین سے دور ہو گئے تو مال کو خرچ کرو نا. وَأَنفِقُوا مِمَّا، یہ نہیں کہا وَأَنفِقُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرو. یہ من لگا دیا. من کا مطلب کیا ہوا؟ جو ہم نے دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو. ارے سارا نہ خرچ کرو بھائی، تم سے سارا نہیں مانگ رہے. وَأَنفِقُوا، بولو مما، یہ من کیا بتا رہا ہے؟ کچھ. یہ قرآن ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، بعض جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے بعض خرچ کر لو. کب؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، پہلے اس سے کہ موت آ جائے. فیقول، اور موت کے وقت کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہیں مجھے آپ نے ڈھیل دی، الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت تک مجھے ڈھیل دے دے، 2 دن مجھے اور مل جائیں، میں کیا کر لوں؟ فاصدق، خوب صدقے کر لوں. یہ فاصدق میں تاکید ہے، خوب بڑھ چڑھ کر صدقے کر لوں. وہ مسجد بنوا لوں، اس مدرسے کو دے دوں، اس غریب کو کھلاؤں، اس کو دے دوں، سارا بینک بیلنس سب کا سب نکال دوں. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر میں بزرگ بن جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ بزرگ بن جاؤں، صالح بن جاؤں. لیکن میرے عزیز مہلت نہیں دی جاتی، پھر مہلت نہیں دی جاتی. اس لیے بھائی خرچ کر لو. مرنے کے بعد جو لوگ خرچ کرتے ہیں نہ تو نیتوں کا پتہ کہ کیا نیت ہوگی، مرنے کے بعد تو لڑتے ہیں میراث پر، باپ کی میراث پر لڑائی ہو رہی ہے. اور بات یہ بھی ہے دراصل کہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوگے، اب آپ صدقہ کرنا بھی چاہیں گے نا تو آپ کا ثلث سے زیادہ صدقہ نافذ نہیں ہوگا. اور پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین صدقہ کون سا؟ کہا سب سے بہترین صدقہ اس وقت کا جب آپ نے صدقہ دیا تو آپ صحیح تھے، تندرست تھے، مال کے محتاج تھے. اب بوڑھا ہو گیا، اب مال کا محتاج تو رہا نہیں ہے، اب سارا کا سارا مال پیسہ جا رہا ہے ڈاکٹروں کے پاس. ٹھیک ہے جی، تو اب کچھ ڈاکٹروں کو دینے سے بہتر ہے کہ ادھر صدقہ کر دیں جی. تو اب یہ صدقہ قبول نہیں ہے میرے عزیز، پہلے دینا چاہیے تھا. اس لیے فیقول ربی، کہے گا ہے کاش، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ مہلت دے دی جاتی ایک وقت کی، فاصدق، صدقہ کر لیتا، واکم من الصالحین، اور میں کیا بن جاتا؟ صالح بن جاتا. لیکن کہا سن لو، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ نہیں مؤخر کر دیتا، نہیں مہلت دیتا کسی نفس کو، اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت پہ آ چکا ہوتا ہے. اللہ پاک اس کو مہلت نہیں دیتا جب وقت آ چکا ہوتا ہے. واللہ، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے، خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو اعمال تم کرتے ہو. یسبح للہ ما فی السماوات، اور یہ بھی بڑی پیاری صورت، مدنی صورت ہے، 12 آیات 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. یہ تقریباً برابر کی صورتیں چل رہی ہیں، اور اس صورت کا جو دعویٰ ہے خاص مضمون اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، اور پھر خرچ کی بات یہاں پر بھی آئی ہے. اور سورۃ التغابن مصائب میں پڑھنے کے لیے بڑی مجرب صورت ہے بھائی. مصائب میں، پریشانیوں میں ہیں، جب پریشانی اور مصیبت آئے نا تو سورۃ التغابن کا ورد کیا کرو. 41 مرتبہ ہو سکے تو بہت مجرب ہے. مشکل سے مشکل اٹکے ہوئے کام اللہ تمہارے حل کرے گا. سورۃ التغابن کا ورد کیا کرو، بہت پیاری صورت. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کر رہی ہیں آسمانوں کے اندر جو چیزیں ہیں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں، سب کچھ اللہ کی تسبیح. یسبح، تسبیح بیان کر رہی ہیں، للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماوات، وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں. لہ الملک، اسی کا اختیار ہے، ملک اسی کی سلطنت اور اختیار ہے. ولہ الحمد، اور اسی ہی کی ہے ساری تعریف. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. والذی خلقکم، آؤ تمہیں قدرت کے دلائل سمجھائیں. اللہ تو وہ ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر، پھر تم میں سے بعض کافر بن گئے. ومنکم مؤمن، اور تم میں سے بعض مومن بن گئے. اسلام صرف یہ 2 تفریقیں سمجھاتا ہے، ایک کفر ہے، ایک اسلام ہے، بس.
اس کے علاوہ کوئی تقسیم اسلام کے اندر نہیں ہے. لسانی تقسیم نہیں ہے، صوبائی تقسیم نہیں ہے، قومی تقسیم نہیں ہے، ملکی تقسیم نہیں ہے، علاقائی تقسیم نہیں ہے، زبانی تقسیم نہیں ہے. یہ سب ہماری خود ساختہ تقسیمیں ہیں جن کی وجہ سے ہم بڑھتے 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 چلے گئے. ہم بڑھتے چلے گئے. ایک ملک بن گیا، اس میں سندھی الگ، اس میں پنجابی الگ، اس میں بلوچی الگ، اس میں پختون الگ. یہ ایک الگ تعصب ہے، یہ ایک الگ تعصب ہے. اسلام یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. ارے مسلمان سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، افریقی ہو، کالا ہو، گورا ہو، لال ہو، کسی کی کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. بلال کو کہا جاتا ہے سیدنا بلال، یہ ہمارے سردار بلال آگے. عمر بن خطاب قریشی ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا بلال، سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آگے، ہمارے سردار بلال آگے. وہاں یہ مقام ہے. آج کوئی بھلا کہہ سکتا ہے کسی اعلیٰ خاندان والا آدمی کسی جناب ایک کم خاندان والے کو ایسے جملے بول سکتا ہے؟ آج تو نخوت اور غرور اندر بھرا ہوا ہے. ارے جی میں تو سید ہوں، یہ تو چوڑا چمار ہے، یہ تو موچی کا کام کرتا ہے. اس موچی کو ہم کوئی انسان سمجھتے ہیں؟ سمجھے؟ یہ تو جلا ہے، اس کو ہم کوئی انسان سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی مسلمان تو ہے، مسلمان تو ہے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک چرواہا آیا اور مسلمان ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا مجھے کیا ملے گا اگر میں اسلام لایا تو؟ آپ نے فرمایا آپ کو سینے سے لگائیں گے. وہ حیران ہو گیا، میں بدبودار جسم، چرواہا، جنگل میں بکریاں چرانے والا جسم، بدبودار پسینے والا آدمی، مجھے آپ سینے سے لگائیں گے، مجھے آپ سینے سے لگائیں گے؟ سبحان اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق، آپ نے اسے سینے کے ساتھ لگایا اور اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہا اب تم ہمارے ساتھ چلو، ایک غزوے میں آپ جا رہے تھے، ہمارے ساتھ چلو. تو کہا یہ بکریاں، کہا جاؤ قوم کو واپس کر کے آؤ. قوم کو بکریاں واپس کر کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہو گئے. ابھی نماز کا کوئی وقت آیا نہیں تھا، غزوہ ہوا، شہید ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے. ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گئے. اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے. اسلام یوں عزتیں دیتا ہے بھائی، یوں عزتیں دیتا ہے. میری ماؤں بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کو سمجھو، اسلام کو سمجھو. اسلام نے جتنی عزت دنیا کو دی ہے، انسان کو دی ہے، غیر مذہب کو جو اسلام عزت دیتا ہے، اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں عزت دیتا. سبحان اللہ. اس لیے عورت کے الگ احکام، عورت ماں ہونے کی حیثیت سے ایک الگ مقام رکھتی ہے، بہن ہونے کی حیثیت سے ایک الگ مقام رکھتی ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے الگ عزت ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے الگ عزت ہے. ایک عورت کے ساتھ 4 مضبوط رشتے جوڑے، 4 مضبوط رشتے جوڑے، یہ اسلام کی خوبی ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تقسیم صرف اسلام اور کفر کی ہے، باقی کوئی نہیں ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، کفریہ اعمال کو بھی اور ایمانی باتوں کو بھی. اور خلق السماوات والارض. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور الارض یعنی علوی مخلوق، اوپر کی مخلوق کو بنایا، والارض نیچے کی مخلوق کو بنایا، بالحق لِإِظْهَارِ الْحَقِّ حق کو واضح کرنے کے لیے، اپنی توحید اور وحدانیت کو واضح کرنے کے لیے. اور مزید وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی، تمہاری شکلیں بنائی. فی ظلمات 3 3 اندھیریوں کے اندر اس نے تمہاری شکلیں بنائی. اور دنیا کے اندر مصوری کرنے والے روشنیوں میں تصوری کرتے ہیں، مصوری کرتے ہیں اور تصویر بناتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصور ہے، اس نے تصویر بنائی ہے ماں کے پیٹ میں اور 3 اندھیریوں کے اندر. اس کو غلطی نہیں لگی. پیدا ہونے والا بچہ، اس کی شکل ماں کی طرح، اس کی شکل باپ کی طرح ہے، شباہت ہے، دادا کی طرح ہے، چچا کی طرح، خاندان کی طرح، ماموں کی طرح، کسی نہ کسی پر اس کی شکل جا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس اندھیری کے اندر اس کے ہاتھ بھی بن رہے، اس کے پیر بھی بن رہے، اس کے ہاتھوں کی بہترین لکیریں بھی چھپ رہی ہیں. اللہ کا نظام ہے. ایسی لکیریں جو کسی کے ساتھ نہیں ملیں گی. یہ ہے
वसव्वरकुम, बेहतरीन तुम्हारी शक्लें बनाई, और फ़अहसन सुवरकुम, और बहुत अच्छा करके तुम्हें बनाया, व इलैहिल मसीर, और तुम्हें याद रखना चाहिए उसी ही की तरफ लौट कर तुम्हें जाना है, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, अच्छा मैं छुप छुपा के गुनाह कर सकता हूँ? नहीं नहीं, यअलमु, वो जानता है, आसमानों में जो है वो भी जानता है, ज़मीनों में जो मखलूक है वो भी जानता है, सबको जानता है। मजीद क्या, व यअलमु मा तुसिर्रून, जो तुम छुपाओगे उसको भी जानता है, व मा तुअलिनून, जो तुम जाहिर करते हो उसको भी जानता है। छुप छुप कर रात को जनाब मीडिया में लगा रहता है और वाहियात तबाहियात देखता है, कोई भी नहीं, अम्मी सो गई, हाँ सो गई, अब्बू सो गए जी, वो भी सो गए, दरवाजा बंद हो गया, अब्बू अम्मा सब सो गए, अब ये अपनी मस्तियों में लग गया और क्या कुछ देख रहा और किन लग़वियात में मुब्तला है, इसको समझना चाहिए। यअलमु मा तुसिर्रून, जो तुम छुपाते हो ना अल्लाह जानता है। पर्दा हिला, एकदम डर गया, पता नहीं अम्मी आ गई, अब्बू आ गया, कौन आ गया है, लेकिन अल्लाह तो पर्दों के मौजूद होते हुए भी देखता है। ला तुवारी समाउन समा वला अर्दुन अर्दा, एक आसमान दूसरे आसमान तक देखने के लिए उसके सामने रुकावट नहीं बन सकता, एक आसमान जमीन दूसरी जमीन तक देखने के लिए उसके लिए रुकावट नहीं बन सकती, उसके लिए क्या रुकावट। और यहां तक सिर्फ बात बस नहीं मेरा बेटा, जो तू हाथ से करेगा, आंख से करेगा, जबान से करेगा, छुप छुपा के करेगा, यहां तक बात बस नहीं। वल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, तेरे दिल में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, तेरे दिल में पैदा होने वाले जज्बात को भी जानता है, एहसासात को भी जानता है। अलम यातिकुम नबउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, क्या तुम्हें आओ माजी की एक तारीख का हवाला देते हैं, तुमने नहीं सुना, तुमसे पहले जो लोग आए जिन्होंने कुफ्र किया, फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम, उन्होंने भुगता चखा, वबाल अम्रिहिम, अपने गुनाह का मामला उन्होंने चखा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब था। क्यों? ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम, इसलिए ये था, इसलिए कि बिअन्नहु, सूरत हाल ये थी, कानत तातीहिम, आए थे उनके पास, रुसुलुहुम, उनके रसूल, बिल बैयिनात, दलाइल लेकर, फ़क़ालू, कहने लगे, ये मुनकिर कहने लगे, रसूलों का इनकार करने वाले क्या कहने लगे, अबशरुन यहदूनना, क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेगा, एक बशर हमारी रहनुमाई करेगा। आज भी कुछ लोग दुनिया में ये कहते हैं, क्या रसूल भला बशर हो सकता है, रसूल तो नूर होना चाहिए भाई। तो ये एतराज किसको था? ये तो मुशरिकीन को भी था, ये मुशरिकीन से पहले कौमों को भी एतराज था। अबशरुन यहदूनना, क्या जनाब एक इंसान हमारी रहनुमाई करेगा, हमारी तरह से खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, ये कैसे रहनुमाई करेगा। फ़कफ़रू, तो उन्होंने रसूल का इनकार किया, व तवल्लौ, और मुँह मोड़ा, वस्तगनल्लाह, तो अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह भी मुस्तगनी रहा, वो मुस्तगनी रहा तो फिर अल्लाह भी मुस्तगनी हुआ। बात समझे नहीं समझे? हाँ, नमाज की बात करो जी, बस दुआ करें अल्लाह तौफीक दे। अरे कुरान की बात करो जी, दुआ करें अल्लाह तौफीक दे। मेरे अजीज, दो हाथ तुम्हारे पास मौजूद, आंखें तुम्हारे पास मौजूद, अल्लाह ने तौफीक दे दी। तौफीक का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कोई कान से पकड़कर चमाट लगाकर नमाज की तरफ लेकर आए, ये तौफीक नहीं है। ये अब तुम्हारे पास असबाब मुहैया हैं, तुम तंदुरुस्त हो, नमाज पढ़ सकते हो, होश व हवास में हो, तुम्हें तौफीक हासिल है। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू, गुमान कर रखा है काफिरों ने, ज़ाम, गुमान, ज़ाम समझते हो ना, उर्दू में भी ज़ाम कहते हैं। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू, गुमान कर रखा है उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, क्या, अल्लन युबअसू, कि नहीं उठाए जाएंगे, हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे। कुल, कह दीजिए, बला, क्यों नहीं, व रब्बी, मेरे रब की कसम, लतुबअसुन्ना, तुम ज़रूर उठाए जाओगे, सुम्मा लतुनब्बिउन्ना, फिर तुम्हें खबर दी जाएगी, बिमा अमिलतुम, जो तुमने अमाल किए, वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये अल्लाह पर आसान है। उठाया जाना और सवाल जवाब अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? फ़आमिनु बिल्लाह, तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए। लाओ ईमान अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर, वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। भाई नूर क्या है? ओ मेरे अजीज, नूर कुरान है, नूर रसूल नहीं है। सुन तो सही, फ़आमिनु बिल्लाही, ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर, और किस पर ईमान लाओ? वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने उतारा है। ये कुरान है, ये कुरान है।
واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. یوم یجمعکم، اس دن سے تمہیں باخبر ہونا چاہیے. اس کا تعلق ثم لتنبؤن بما عملتم کے ساتھ ہے جو اوپر گزرا ہے. اللہ خبر دے گا. کب خبر دے گا؟ یوم یجمعکم، جس دن تم سب کو جمع کرے گا. لیوم الجمع، وہ جمع ہونے والا دن. ذالک یوم التغابن، یہ تو ہار جیت والا دن ہوگا. آج ایمان والوں کی جیت، آج کافروں کی ہار. اس دنیا میں کافروں کی جیت، ایمان والوں کی ہار ہے. آج بڑی ہار اور جیت کا آج ایک اعلان ہوگا. او سنو، فلاں ابن فلاں آج ایسا کامیاب ہو گیا کہ آج کے بعد ناکامی کی شکل نہیں دیکھے گا. فلاں بن فلاں ایسا ناکام ہو گیا کہ آج کے بعد کامیابی کی شکل نہیں دیکھے گا. یہ اعلان تو اس دن ہونے والا ہے. تغابن غبن سے ہے، غبن، غین بانون غبن. غبن کہتے ہیں دھوکے کو. غبن کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو. تو اس دن میں سب کو دھوکا لگے گا. یوم الحسرہ وانذرہم یوم الحسرہ، افسوس والے دن سے ان کو ڈرائیے. سب کے لیے افسوس ہے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی. کافروں کو تو افسوس ہوگا ہی ہوگا، ایمان نہیں لائے. ایمان والوں کو بھی افسوس ہوگا، ہائے کچھ اور اعمال کر لیتے، تھوڑا سا اور کر لیتے نیک عمل. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں کسی شے کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس کا کہ جو دنیا میں وقت اس کا ضائع ہوا ہے. وہ گھڑیاں جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہیں، اس کا افسوس بڑا ہوگا. اس لیے میرے پیارو، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، فضولیات کو چھوڑ دو. ذالک یوم التغابن، وہ ہار جیت کا دن ہوگا. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ویعمل صالحا، نیک عمل کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. ویدخلہ جنات، اور اللہ اس کو داخل کرے گا جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. یہ تشریح آ رہی ہے تغابن کی. پہلے ایمان والے یہ جیت گئے، اب کافر. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، دوزخی خالدین فیہا وبئس المصیر، بڑا بدترین ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبہ، اہل ایمان کو تسلی ہے، اے ایمان والو یہ دنیا کافروں کے لیے ہے اور تمہیں اس دنیا میں مصائب آئیں گے. لوگ آج کہتے ہیں جی مول صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت، تہجد بھی پڑھتے ہیں، مول صاحب قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مول صاحب صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی مصیبت ہے، پھر بھی گھر میں بیماری ہے. او میرے عزیز، یہ بیماریاں تو اللہ کے نبی کے گھر میں بھی آئی ہیں. نہیں سمجھے؟ پریشانیاں تو اللہ کے نبی کے گھر میں نہیں آئی. پوچھا گیا سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر؟ کہا نبیوں پر. اس سے زیادہ جو نبی کے قریب ہوگا، اس سے زیادہ جو نبی کے قریب، اس سے زیادہ. یہ ہے مسئلہ. کیوں؟ اس لیے ایمان والوں پر مصیبتیں اللہ پاک لاتا ہے 2 وجہوں سے. نمبر 1، اللہ پاک مسلمانوں پر رحیم ہے، مہربان ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے جرم کی سزا مصیبت کی شکل میں اس کو دنیا میں ہی دے دے، آخرت کی سزا سے بچ جائے. نمبر 2، اللہ چاہتا ہے کہ اس ایمان والے پر مصیبت ڈال کے اس کے درجے کو بلند کرے. ایک مقام اللہ طے کر دیتا ہے کہ جنت میں اس کو فلاں جگہ پر جانا ہے، نیک اعمال کر کے یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ مصیبتیں ڈالتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، پھر اللہ اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے. اس لیے مومن کے لیے مصیبت تو خیر ہی خیر ہے. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن جب مصیبت آئے تو صبر بھی کرنا چاہیے. ما اصاب من مصیبہ، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت الا باذن اللہ، مگر کس سے آتی ہے؟ اللہ کے ارادے سے آتی ہے، اللہ کے ارادے سے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. ومن یؤمن باللہ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم کسی کو تھپڑ لگاؤ بھائی یہ مصیبت اللہ کے ارادے سے آئی ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ مصیبت آئی ہے اللہ کے ارادے سے، سمجھے؟ تو وہ 4 لگا دے، یہ بھی آئی ہے اللہ کے ارادے سے، سمجھے بھائی؟ تو وہ ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، تو انہوں نے ان کو ایک شخص نے آ کے جناب زور سے جناب مارا اور یہی کہا کہ تو کہتا نا ہر چیز تقدیر میں لکھی ہے، تو یہ بھی لکھا ہوا تھا، یہ بھی لکھا ہوا تھا. تو کہا بالکل لکھا ہوا تھا. کہا پھر تجھے تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا ہوئی. کہا یہ بات اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ پاک تجھ جیسے بدبخت کو عذاب کا مستحق ٹھہرائے گا اور میں نے اس پر صبر کیا، اللہ میرے لیے اجر لکھے گا، اس لیے. لیکن ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے مصیبت کے وقت کہ جناب یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، یہدی قلبہ. یہدی قلبہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے.
جو جتنا اس پر پختہ رہتا ہے نا کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس بڑی مصیبت پر اس کو اتنا صبر دیتا ہے کہ وہ صبر کر ہی لیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی مصائب میں اللہ کی اطاعت کرو اور مصیبتوں میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، مت چھوڑو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے کیا ہے؟ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پر معنی کیا ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی مصیبت نہیں ٹال سکتا، وہی مصیبت ٹالے گا، وہی مصیبت ٹالے گا۔ لہٰذا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو کیا چاہیے؟ کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ ہی پر، اللہ پر نہیں، اللہ ہی پر۔ یہ علی اللہ جو پہلے آیا ہے نا، یہ لفظ بتا رہا ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، کسی اور پر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم۔ اچھا جی، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہاری بیویاں، واولادکم، تمہاری اولادیں، عدوا لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ ازواج دونوں کو کہا جاتا ہے، کبھی بیوی دشمن ہوتی ہے، کبھی شوہر دشمن ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ اگر بیوی شوہر کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتی ہے تو یہ بیوی اس کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے۔ اگر اولاد کی وجہ سے یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو یہ اولاد اس کی سجن دوست نہیں ہے بلکہ اس کی دشمن ہے، اس لیے کہ اولاد اس کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے۔ اگر یہ اولاد کی محبت میں اگر حرام کما رہا، بیوی کی محبت میں اگر حرام کما رہا تو یہ بیوی اور یہ اولاد اس کی کیا ہو گئی؟ دشمن ہو گئی۔ اگر کوئی بیوی شوہر کی نافرمانی، شوہر کی جناب بات پوری کرنے میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے تو یہ شوہر اس کے لیے کیا بن گیا؟ دشمن بن گیا۔ سمجھے بھائی؟ اس لیے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا فاحذروہم، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ بیوی دشمن ہے، اولاد دشمن ہے، قرآن نے کہا دشمن ہے اور آج تم ڈنڈا لے کے پہنچ جاؤ گھر میں، آج تم پڑھ کے آئیں گے دشمن ہے تو دشمن کے خلاف تو ڈنڈا اٹھانا چاہیے۔ قرآن اگلا کیا کہتا ہے؟ فاحذروہم، بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا، مقابلہ نہ کرنا۔ نہیں سمجھے؟ مقابلہ نہ کرنا اس لیے کہ بازی تم ہی ہار جاؤ گے، ویسے بھی تم نے ہارنی ہے بازی، تو مقابلہ نہ کرنا بھائی، اس لیے مقابلہ نہیں کرنا۔ فاحذروہم، ہاں جی، بچتے رہنا، بس یہ ہے کہ آپ ان کی اطاعت کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور پھر اگلی بات سنو، وَإِن تَعْفُوا، پھر اگر تم معاف کر دو، ہیں جی، تعفو، سزا نہ دو، وَتَصْفَحُوا، ان کو زبان سے بھی برا بلا نہ کہو، وَتَغْفِرُوا، دل سے بھی معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر بیوی نے ایسی کوئی غلطی کر دی اور تمہیں کسی نافرمانی کی دعوت دے دی تو بھائی درگزر کرو نا، ڈنڈا نہیں مارنا ہے، درگزر کرو، اس کو سمجھاؤ گے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ شادی کے موقع پر، رشتے کے موقع پر جناب بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے فلاں جگہ ہی دینا ہے، اور اگرچہ وہاں دینداری نہیں ہے، آپ نے ایک دیندار رشتہ دیکھا ہے، اس نے مالدار رشتہ دیکھا ہے، وہ مال کو ترجیح دے رہی، آپ دین کو ترجیح دے رہے، لڑنا نہیں ہے، پیار محبت سے معاملے کو سالو کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھے؟ بتایا جائے کہ مال یہ عارضی چیز ہے، دین دائمی اور بقا والی چیز ہے، تو اس لیے دائمی چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم سزا نہ دو، تعفو، معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور اعراض کر لو، اعراض کر لو، میں نا زبان پر بھی برائی نہ لاؤ، ملامت بھی نہ کرو، وَتَغْفِرُوا، دل سے بھی معاف کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کیا ہیں؟ فتنہ، وہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ سمجھو بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا جس نے کہا میں احب الفتنہ واکرہ الحق، میں حق کو ناپسند کرتا ہوں اور فتنے کو محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر تو پھر تیار ہو گئے، خبردار، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ قرآن میں مال فتنہ ہے،
اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو مال اور اولاد سے محبت تو ہوتی ہے نا بھائی، اور موت کو حدیث میں حق کہا گیا ہے، اور موت سے انسان کو خوف تو لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، سمجھے نا؟ ٹھیک ہے بھائی، خاموش ہو گئے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ جو شخص ایسا نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی بتا دیا مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، بس میں الگ تھلگ رہ کے زندگی گزاروں گا، نہیں 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 نہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے مال اور اولاد میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا، یہ ہے اصل، وہ تو رہبانیت ہے کہ الگ الگ زندگی گزارنا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہذا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے، ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہو، واسمعوا، دیکھو یہ حل بتائے، بیوی، اولاد، ان تمام کی دشمنیوں سے اور ان کے ورغلانے سے اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو پہلا کام کیا کرو؟ واسمعوا، قرآن کی باتیں سنتے رہا کرو، ایسی مجالس میں بیٹھتے رہا کرو۔ دوسری بات کیا کرو؟ واطیعوا، اور اطاعت کرتے رہا کرو جو باتیں سمجھ میں آئیں، اور وانفقوا، اور خرچ کرتے رہا کرو، خیرا لانفسکم، یہ خرچ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو بچا لیا گیا شح کہتے ہیں بخل کو، شح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخل، لیکن ایک ہوتا ہے بخل، ایک ہوتا ہے شح، بخیل، شحیح، بخیل کنجوس، شحیح اتنا کنجوس جس کو کہتے ہیں مکھی چوس، سمجھے بھائی؟ وہ اتنا کنجوس مکھی چوس کا لطیفہ سنا ہے نا؟ ایک آدمی تھا تو اس نے، وہ کنجوس تھا، ٹھیک ہے جی، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے گھی میں مکھی گر گئی، تو اس نے جناب مکھی وہاں سے اٹھائی اور مکھی کو چوس کے پھر پھینکا تاکہ گھی میرا ضائع نہ ہو جائے، تو وہ محاورہ بن گیا کنجوس مکھی چوس، سمجھے بھائی؟ تو اس لیے شحیح اس بخیل کو کہتے ہیں کہ جس کو دوسرے کی جیب سے بھی خرچ ہوتا ہوا برا لگے، اتنا بخیل ہے، یہ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ حد درجے کا بخل، اور یہ بخل اور ایمان جمع نہیں ہوتے۔ فرمایا جو بچا لیا گیا بخل سے، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اچھا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جی نہ چاہے تو یہ سمجھ لو قرض حسنا ہی دے دو بابا، اللہ تمہیں لٹائے گا۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا، یضاعفہ لکم، اللہ اس کو دگنا کر کے دے گا، ویغفر لکم، اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف کرے گا، واللہ شکور، اللہ قدردان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ شکور، یہ لفظ ہوتا ہے شکور، عبد الشکور نام ہے، عبد الشکور نہیں ہے۔ کیا نام ہے؟ عبد الشکور، عبد الصبور، عبد الصبور نہیں ہے، صاد کے اوپر زبر ہے اور شکور میں شین کے اوپر زبر ہے، عبد الشکور۔ شکور بھی استعمال ہوتا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، شکور مصدر کو کہتے ہیں، شکریہ مصدر ہے، اور شکور شکر کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو شکور جب بندہ ہو تو شکر کرنے والا، اور شکور جب اللہ ہو تو قدردان۔ اس کا معنی کیا ہے؟ قدردان، تمہاری نیکی کی قدر کرے گا۔ حلیم بردبار ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور جناب وہ جانتا ہے غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، العزیز غلبے والا ہے، الحکیم اور حکمتوں والا ہے۔ آگے سورۃ الطلاق آ رہی ہے، بڑی اہم سورت ہے، گھریلو زندگی کے بڑے اہم مسائل ہیں، طلاق سے متعلقہ، گھریلو زندگی سے متعلقہ، بیوی کا نان نفقہ کیسے ہونا چاہیے، کس طرح سے دینا چاہیے، اور جناب کیا مطالبات اس کو کرنے چاہیے۔ یہ پوری سورت جو ہے نا، سورۃ الطلاق جو ہے نا، گھریلو زندگی، اور اس کے بعد سورۃ تحریم بھی، وہ بھی گھریلو زندگی ہے، جس میں بتایا گیا کہ ایک مرد بیوی کی اطاعت کتنی کرے اور ایک بیوی مرد کی اطاعت کتنی کرے، اور ایک بیوی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ بڑے پیارے مضامین ہیں اگلی دو صورتوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اجمعین۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك بخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير
خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم.